الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه کیوں نہ ہو ممتاز، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن حسینوں میں. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز دوستو، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، آج 27ویں شب ہے، رمضان المبارک کا عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ بڑی جلدی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ 27ویں شب ہے. ہو سکتا ہے یہ رات وہی ہو یا آگے ایک رات رہ گئی.
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری محنتوں کو کاوشوں کو قبول کرے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ آج قاری صاحب نے ہمارے اس جامعہ میں مکمل قرآن پاک نماز تراویح کے اندر سنایا۔ قاری صاحب کا کی نام؟ قاری نذیر صاحب۔ قاری نذیر صاحب اللہ انہاں دی محنت قبول کرے، اور انہاں دے نال برخوردار میرے بھتیجے سلفی صاحب دے بیٹے حافظ صفی الرحمان، انہوں نے اپنا حصہ پالیا ہے۔ 2 تراویحاں پڑھا دے رہے ہیں۔ اللہ اس بچے نے بھی کامیابی عطا کرے، اور جنہ جنہ قرآن سنے اللہ تعالیٰ سب دیا محنت قبول کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کائنات اندر اس تو بڑی محفل بھی کوئی نہیں، تو اس تو بڑا اعزاز بھی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر، آپ سرکار فرماندے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور دنیا جہان دے لوگوں، ساری دنیا دے اندر، پوری دنیا کائنات دے اندر سب تو بہتر انسان وہ ہے جو اللہ دا قرآن پڑھ دے اور اللہ دا قرآن پڑھا دے۔ قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، یہ سب سے افضل ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ محفل بھی سب سے افضل ہے۔ میں ہوں ایک حدیث سے مطالعہ کر رہا تھا، اتفاق نال میں 4-5 آرٹیکل شام دے وقت اپنے موبائل تے اپلوڈ کیتے، اور قرآن پاک دے بارے سے بڑی اچھی ریسرچ سی۔ کچھ میں رستے چ مطالعہ کیتا، کچھ اتنے بیٹھ کے جی حدیث میں تمہیں سنان لگا انہیں اتنے بیٹھ کے میں وہ مطالعہ کیتا۔ نبی پاک دی حدیث ہے، تسی خوش ہو جاؤ۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ حافظ قرآن ہے نا، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پوری دنیا کائنات اندر حافظ قرآن نو ایک نور والا امامہ عطا کرن گے، ایک نور والا حلہ عطا کرن گے، ایک نور والا تاج عطا کرن گے۔ وہ انج چمکے گا جی میں سورج دی روشنی چمک دی ہے۔ اور اس تو اگلی بات، خوش قسمت نے وہ والدین، خوش نصیب نے وہ ماما جڑیاں اپنے بچیاں دی تربیت قرآن پڑھن اور پڑھان دی خاطر کر دیا نے۔ قیامت کا دن ہوئے گا، آپ سرکار دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہاں دے والدین نو اللہ اتنا قیمتی جوڑا عطا کرے گا۔ میں حدیث دا ترجمہ پیش کر رہے ہوں، اتنا قیمتی جوڑا عطا کرے گا ساری دنیا مل کے بھی ان کا مل ادا نہیں کر سکتی۔ ہن عید آ رہی ہے نا، کئی لوگوں نے بس کپڑے تے جتیاں نو عید سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے یہ پتہ نہیں کہ روزے دا مہینے، یہ رب کو معافی منگن دا مہینے، یہ اپنی تربیت دا مہینے، اندے دن بھی قیمتی، راتاں بھی قیمتی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ کو دعاواں کرو۔ آپ سرکار دی حدیث ہے، اللہ روزے دی ہر رات بذالک فی کل لیلہ، ہر رات بہت سارے لوگوں نے جہنم تو آزادی عطا کر دے رہے۔ اور اللہ کو دعا کریے آج دی رات سانوں میں اللہ انہیں شامل فرما لے۔ دلو آمین کہہ دو۔ اللہ مینو تینو جہنم تو آزادی عطا کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ تو کئی لوگ عید دیاں تیاریاں دے اندر ہوں تسی بازار چلے جاؤ، بازار بھرے ہوئے نے، گزرنا مشکل ہے۔ انسان دا بازار دے بچوں گزرنا اتنا مشکل ہے کہ بسا اوقات پردے دا اہتمام تے بڑی دور دی گل ہے۔ مرداں تے عورتوں دا اتنا اختلاط ہے۔ اس واسطے آپ سرکار نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگو، پوری دنیا میں بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بازار جان دی اجازت بھی دیتی ہے۔ لیکن ادب آداب نال مینوں افسوس اس بات کا ہوندا ہے کہ کئی لوگ ایسے نے کہ جنہاں
روزے بھی نہیں رکھے، قرآن بھی نہیں پڑھیا، توبہ بھی نہیں کی تھی، نمازاں دی پابندی نہیں کی تھی، اور صفحے اول دے عید دیا خوشیاں شریک ہو رہے نے، بھئی کہاں دیا خوشیاں نے؟ اصل عید اس بندے دی جنہوں عید والے دن رب نے معاف کر دیتا تے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر تے اے عید ملدی قرآن پڑھن نال، خوشی ملدی قرآن پڑھن نال۔ اور میں عرض کر رہا دنیا دے اندر عورتاں تے مرد سوٹ پہن دینے، بڑے قیمتی تو قیمتی سوٹ پہن دینے، لیکن آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا حافظ ہے ان دے والدین نو اللہ انہاں اعزاز عطا کرے گا، اتنا قیمتی حلہ اور سوٹ عطا کرے گا، ان دی والدہ نو اور والد نو اتنا قیمتی سوٹ عطا کرے گا، ساری دنیا مل کے بھی اس سوٹ دی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اگے ذرا غور کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سرکار نے فرمایا ان دے والدین رب کو پوچھتے نے اللہ سونے اتنا قیمتی لباس تو عطا کیتا ہے، کس وجہ تو عطا کیتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے بندو تواڈے بیٹے نے بیٹی نے قرآن حفظ کیتا ہے، قرآن یاد کیتا ہے اور قرآن تے عمل کیتا ہے، قرآن نو یاد کر اور انہیں تے عمل کرنے دی وجہ تو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کر دیتا ہے۔ تسی نیت کرو اسی اپنے بچوں نے انشاءاللہ حافظ بناواں گے، پہلے آپ دعا کرنے جنہیں کو بیٹے نہیں اللہ بیٹے عطا کر دے، تسی ہولی ہولی آمین کہندے ہو، اے یقین جانو جنہیں بے اولاد رہنا انہیں کو پوچھو ایک کنی وڈی حسرت ہے تے کنی وڈی نعمت ہے۔ میں دعا کرنا روزے دا مہینے 27ویں شب رحمت اور برکت دا نزول ہو رہے ہیں، دل ہو کے آمین کہنے، کیونکہ حدیث میں آندا ہے جڑا بندہ کسی واسطے دعا کر دے رب دے فرشتے ان دے واسطے دعا کر دے نے اے میرے اللہ تیری رحمت دے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ جو تو چاہنے سو کر سکنے، اللہ تینوں دے پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ اے عرشاں والے اللہ جتنے بھی جوڑے بے اولاد نے جنہوں اجے تک اولاد نہیں ملی اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا کر دے، نرینہ اولاد عطا کر دے، اور اے نیت کر لو اللہ سنو بیٹا عطا کرے گا صرف قرآن دا حافظ بناواں گے، بہت بڑی نیت ہے۔ اللہ سارے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے تو یا اللہ سارے بچے نو قرآن دا با عمل عالم دین بنا دے، اس تو بڑا اعزاز کیڑا ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث وہ بھی میں ایتھے بیٹھے مطالعہ کرنے اسا نبی پاک دی حدیث کتنی پیاری ذرا غور کرنے، ایک قرآن کو معمولی چیز نہیں، آپ سرکار نے فرمایا ہے میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ قرآن پڑھ دے، قرآن نو یاد کر دے، قرآن پاک نو حفظ کر دے، قرآن پاک دے عمل کر دے، ایسے بندے نو قیامت والے دن اللہ عذاب بھی نہیں کریں گے، عذاب بھی نہیں کریں، عذاب تو بچنا چاہتے ہو نا تو قرآن یاد کرو، یا کم از کم قرآن دیا چند صورتاں اس نیت نال یاد کر لو، کل قیامت نو قبر قیامت رب نو کہہ سکو اللہ میں نو سورہ قل هو اللہ بھی زبانی یاد ہے، یا اللہ میں نو چاروں کل بھی زبانی یاد نے، یا اللہ میں سورہ ملک بھی روز پڑھتا سا وہ بھی میں نو زبانی یاد ہے، 8ویں دن جمعے والے دن میں سورہ الکہف 15ویں پارے اندر ان دی تلاوت کرتا سا اللہ میں نو وہ بھی زبانی یاد ہے۔ اللہ سونے میں نو قرآن دے وچ عظیم سورت سورہ یاسین بھی یاد ہے، کم از کم قرآن دی چند صورتاں تے یاد ہون، میں امید رکھنا جنوں قرآن دا کچھ حصہ بھی یاد ہے اللہ انہوں بھی عذاب تو بچا لوے گا۔ اللہ قرآن دی محبت نصیب کرے۔ آپ سرکار دی حدیث ہے قرآن پڑھو، کیونکہ جب بندہ قرآن پڑھ دے نا ایک قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی عظمت والی بات ہے۔ کئی نوجوان اپنا وقت ضائع کر دیں، موبائل دا دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، اے لوگ فیس بک تے واٹس ایپ تے ایمو تے دیگر چیزاں تے جا کے اپنا وقت ضائع کر دینے، رات دیاں گھڑیاں تاک راتاں روزے دیاں راتاں ایویں فضول ضائع کر دیندے نے۔ نہ میرے بھائی اے وقت ضائع کرن دا ٹائم نہیں
کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. دعا کرو اللہ قرآن پڑھ دیا موت عطا کر دے. پھر آمین کہہ دو. وہ اس تو بڑی شہادت کیڑی ہو سکتی ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اس حالت اندر اللہ کو چلا جائے تو جڑا بندہ جویں موت ہوندا ہے, جویں انہوں موت آندی ہے, قیامت نو اس حالت وچ ہی اٹھایا جائے گا. قرآن پڑھنا اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دی تلاوت کرنی ہے. آپ سرکار دی حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کچھ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جڑا بھی بندہ مومن مرد ہوئے یا عورت ہوئے قرآن دا ایک حرف پڑھ دے, اللہ کم از کم انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے. کنیاں؟ عام دنوں دے اندر, روزے سے نہیں, روزے سے اللہ دی رحمت ہی بڑی ہے, اللہ نے شین لا دیتی تے بے شمار اجر اللہ عطا کر دے. لیکن عام دنوں دے اندر اگر کوئی قرآن دا ایک حرف پڑھے انہوں کم از کم ایک حرف دیاں, محبت نہ بولو, ایک حرف دیاں 10 نیکیاں. آپ سرکار نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, اور قرآن پڑھنے والوں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, نہیں, ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت و ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں, قرآن کی تلاوت کرنے والوں, الف لام میم یہ ایک حرف نہیں, یہ 3 حرف ہیں. کتنے؟ تو جڑا بندہ اینا پڑھتا ہے عام دنوں دے اندر گھٹ تو گھٹ اللہ 3 نیکیاں عطا کر دیں. تو پڑھو نا ذرا الف لام میم. میرا تھوڑا یقین ہونا چاہیے کہ رب نے سانو 3 نیکیاں اللہ دے فضل نال عطا کیتے کم از کم. تو جے روزیاں دا حساب لائیے تو پتہ نہیں بے شمار نیکیاں کتنے یاد آئے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ, دعا کرو اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیتا ہے, اگر تھوڑا دل کرے تو سنا دیں. کیوں جی؟ سچی گل ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماندے نے ایک حرف دادا, ایک حرف دادا, نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو جو. اے میرے بارے رکھو ذرا, ہندیاں نے دور جو جو, سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں, مولا نے قسمت تیری, قرآن پڑھنے والے, مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آ. اور غور کرے اگر اپنی جوانی تے مان کرنے, تو اپنے بینک بیلنس تے مان کرنے, تو اپنے کاروبار تے مان کرنے, میرا بڑا کاروبار ہے, میری بڑی صحت ہے, میں بہت بڑا جوان ہوں, نہیں, موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. بڑے بڑے گبرو, بڑے گبرو ایس دنیا تے آئے نی, وقت جوانی اونا ایویں لنگائے نی. قیمتی اوقات تے موبائل کھول کے بے جنہ سالمہ تینوں شرم حیا نہیں آندی. تو روزے دے مہینے سے فحاشی بدماشی تے اریانی والیاں ننگیاں فلماں ویکھ لے, تینوں رب کو ڈرنا چاہیے. یہ پاکستان ہے جڑا قرآن دے نام تے حاصل کیتا گیا سی, اج مسلمانوں نو کی ہو گیا, اور روزیاں دیاں راتاں دے اندر بدماشی تے فحاشی دیاں فلماں تے اس طرح دیاں چیزاں ویکھن, کیونکہ ان دی ریکارڈ ہے. شرم آندی, شرم. اپنے موبائل تے قرآن پڑھیا کر, اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے.
بڑے بڑے گبرو ایس دنیا تے آئے نی وقت جوانی اونا ایویں لگائے نی اج آئی موت پھر قبراں ولتائے نی اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائی کوڑوں ہی لگ جاندہ ہے عرصہ ہو گیا ہے دعا دا بھی ٹائم نہیں ملتا اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائی چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی غور کرنے میں فکر دی دعوت دے رہے ہیں توجہ کرنے ہیں اللہ اکبر اللہ جانے گمان پریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینو قبر وچ رات نی اج قبراں وچ ستے کوئی پوچھے نہ ذات نی کنہ دے سنگ تو پریت لگائی چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی غور کریا کر میں کوئی لمبا چھوڑا بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تنو اینا دسنا چاہنا آج قرآن پڑھنا تو شروع کر دے اللہ رحمت عطا کرے گا رزق بھی عطا کرے گا بیماریاں تو شفاواں بھی عطا کرے گا اللہ تنو دنیا و آخرت اندر عزت بھی عطا کرے گا تو جدوں تو قبر میں جائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو عذاب تو بھی نجات عطا کرے گا قبر وچ تو بندہ جاندا ہے نا قبر قیامت نو بھولیا نہ کر اپنے ہتھی کفن دیندے ہو تے اپنے ہتھی کفن دے بندہ نو بن دیو اپنے ہتھی انسان نو قبر چو اتار تو پھر بھول جاندے ہو اللہ اکبر اللہ کسی یاد آئے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ اے بہارا اے محنتاں اللہ دے فضل نال انہاں واسطے صدقہ جاریاں نے دعا کرو اللہ والد محترم اور میری والدہ محترمہ تو قبر وچ اعلیٰ مقام عطا کرے اچھی آمین کہہ دو بلکہ میں دعا کرنا جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین نو معاف کرے انہوں نے درجات بلند کر کے قبر سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے ایک غور و فکر کرے اگر میں اکثر کہنا کہ کفن نو جیب نہیں ہوندی کیوں جی کفن نو جیب کدی لا کے رکھوں گا ذرا لوگ کہیں گے تو پاگل ہو گئے اور دنیا چ بینک بیلنس استعمال کرنے رب کو ڈریا کر کفن کو جیب نہیں ہوتی بھی بندہ کفن نو جیب لا دے 4-5 لاکھ روپیہ جیب چ پا دیں گے فرشتے جدو سوال پوچھیں گے پیسے دے کے آگاہ چلے جائیں گے کیوں بھی فرشتے پیسے لے لیں گے نہیں رب دی قسم اتنے بھی قرآن کم آئے گا اے چند منٹ بعد میری تقریر مکمل ہو جانی توجہ کرنا ذرا آپ سرکار دی حدیث ہے بسم اللہ جب مومن بندہ قبر سے جانا ہے نا قبر سے سارے ہی جانے لیکن جب بندہ قبر سے جانا ہے تو فرشتے سوال پوچھتے ہیں ایک سوالوں کا جواب ٹھیک دینا ہے پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے ایک کہتا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تیرا رب اللہ ہے دوسرا سوال کر دینے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے مومن آدمی قرآن پڑھنے والا جواب دیندہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کر دینے ما دینوں کا تیرا دین کی ہے یہ بھی جواب دیندہ ہے دینی الاسلام میرا دین پھر بولو دین اور یاد کر لو قبر جو سوکھے رہو گے دین اسلام ہے
فرشتے کہندے نے نالے خوش ہوندے نے، کہندے اللہ دے بندے تو جواب ٹھیک دیتے نے، بالکل کریکٹ صحیح جواب دیتے نے، لیکن ایک گل سانو دس، اس سوالاں دے جواب تینوں ملے کتھوں نے؟ اے تو سکھے کتھوں نے؟ اللہ دی قسم قبر وچ بھی قرآن دی دعائی مت جائے گی۔ بندہ کہے گا قبر اندر اے فرشتوں قرأت کتاب اللہ، میں دنیا دے اندر قرآن پڑھیا، روزیاں دے اندر قرآن پڑھیا، تراویحاں دے اندر قرآن پڑھیا، قرآن سنیا، قرآن دی برکت نال اللہ نے مینوں سوالاں دے جواب دین دی توفیق دے دیتی۔ اللہ قرآن دی محبت نصیب کرے۔ رکھ یاد کفن دیا بندانو، رکھ یاد کفن دیا بندانو، تے کر یاد قبر دیا۔ جنہیں قبر سے جانا نہ ہو تو بولے نا، جنہیں نہیں جانا پا نہ بولے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رکھ یاد کفن دیا بندانو، تے کر یاد قبر دیا کندانو، چھڑ جانئی زن فرزندان کو لا الہ الا اللہ، کر یاد قبر دی وادی نو، کر یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ جانئی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ۔ آج تو عزم کرو انشاءاللہ کہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھا گے انشاءاللہ۔ کبو آپ سرکار نے فرمایا جنہا ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے جدوں بھی موت آوے سدھا ہی جنت سے پڑھو گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہر نماز تو بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تینوں کل ہر نماز تو بعد پڑھنے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز تو بعد ایک باری، تے فجر تے شام دی نماز تو بعد تین باری، رات نو سو لگے بھی 3 باری، تے اگے پیچھے ویسے ہی پڑھنے نے۔ تے جدو رات نو سونے نا وہ تو باقاعدہ ہاتھوں تے دم کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ آپ سرکار دی حدیث ہے جدو سون لگ دے نا اللہ اکبر تے انج ہاتھاں تے تینوں کول پڑھ کے دم کر کے پہلے اپنے چہرے تے تے پھر سر تے پھر پورے جسم تے یہ ہاتھ پھیرنے نے۔ یہ تینوں کول پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ جادو ٹونا دشمن چور ڈاکو اور دنیا دی ہر شر تو بچانا رب دا کام ہے۔ پڑھو گے رات میں دم کرو گے تے ایک فائدہ اور بھی ہوئے گا۔ ہن فتوا کرانی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سورہ قل هو اللہ ایک باری پڑھدا نا انہوں قرآن دے 1/3 تیسرے حصے دا ثواب ملدا ہے، تے جڑا 3 باری پڑھے انہوں بس پورے قرآن دا ثواب لے کے فتوا کرنی۔ تسی محبت نال میرے نال پڑھنا تاکہ کم سے کم آن دا فائدہ بھی تو ہو جائے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد. سارے پڑھو سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ دے فضل و کرم نال اسی 3 باری سورہ قل ہو اللہ پڑھیے. میرے نبی دا فرمان سچ ہے. جڑا ایک باری پڑھ دے تیسرے حصے دا ثواب ملدا ہے، تے جڑا بندہ 3 باری پڑھ دے اللہ اپنی رحمت نال پورا قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دے. اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن دی محبت قرآن دا پیار نصیب کرے مینوں اور تانوں. اچھا وہ پھر کس وقت سوال ہے؟ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو. میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو. نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا. نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا. تیرا اچا مقام بنایا ہے. ماں باپ نوری تاج ملن میں قربان تیری سرداری تو. میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو. انہاں کو باقی پھر انشاءاللہ.